افسانہ لاجونتی، مصنف راجندر سنگھ بیدی۔ اتلیاں کملانی لاجونتی دے بوٹے، اتلیاں کملانی لاجونتی دے بوٹے۔ بٹوارا ہوا اور بے شمار زخمی لوگوں نے اٹھ کر اپنے بدن پر سے خون پوچھ ڈالا، اور پھر سب مل کر ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جس کے بدن صحیح و سالم تھے لیکن دل زخمی، گلی گلی محلے محلے پھر بساؤ کمیٹیاں بن گئی تھیں، اور شروع میں بڑی تندہی کے ساتھ کاروبار میں بساؤ، زمین پر بساؤ اور گھروں میں بساؤ پروگرام شروع کر دیا گیا تھا۔ لیکن ایک پروگرام ایسا تھا جس کی طرف کسی نے توجہ نہ دی تھی۔ وہ پروگرام مغویہ عورتوں کے سلسلے میں تھا، جس کا سلوگن تھا دل میں بساؤ، اور اس پروگرام کی نارائن بابا کے مندر اور اس کے آس پاس بسنے والے قدامت پسند طبقے کی طرف سے بڑی مخالفت ہوئی تھی۔ اس پروگرام کو حرکت میں لانے کے لیے مندر کے پاس محلے ملا شکور میں ایک کمیٹی قائم ہو گئی، اور 11 ووٹوں کی اکثریت سے سندر لال بابو کو اس کا سیکریٹری چن لیا گیا۔ وکیل صاحب صدر، چوکی کلاں کا بوڑھا محرر اور محلے کے دوسرے معتبر لوگوں کا خیال تھا کہ سندر لال سے زیادہ جاں فشانی کے ساتھ اس کام کو کوئی اور نہ کر سکے گا، شاید اس لیے کہ سندر لال کی اپنی بیوی اغوا ہو چکی تھی، اور اس کا نام بھی لاجونتی۔ چنانچہ پربھات پھیری نکالتے ہوئے جب سندر لال بابو، اس کا ساتھی رسالو اور نیکی رام وغیرہ مل کر گاتے اتلیاں کملانی لاجونتی دے بوٹے، تو سندر لال کی آواز ایک دم بند ہو جاتی، اور وہ خاموشی کے ساتھ چلتے چلتے لاجونتی کی بابت سوچتا، جانے وہ کہاں گئی ہوگی، کس حال میں ہوگی، ہماری بابت کیا سوچ رہی ہوگی، وہ کبھی آئے گی بھی یا نہیں۔ اور پتھریلے فرش پر چلتے چلتے اس کے قدم لڑکھڑانے لگتے، اور اب تو یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ اس نے لاجونتی کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس کا غم اب دنیا کا غم ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے دکھ سے بچنے کے لیے لوک سیوا میں اپنے آپ کو غرق کر دیا۔ اس کے باوجود دوسرے ساتھیوں کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے اسے ایک خیال ضرور آتا، انسانی دل کتنا نازک ہوتا ہے، ذرا سی بات پر اسے ٹھیس لگ سکتی ہے۔ وہ لاجونتی کے پودے کی طرح ہے جس کی طرف ہاتھ بھی بڑھاؤ تو کملا جاتا ہے، لیکن اس نے اپنی لاجونتی کے ساتھ بدسلوکی کرنے میں کوئی بھی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ وہ اسے جگہ بے جگہ اٹھنے بیٹھنے، کھانے کی طرف بے توجہی برتنے اور ایسے ہی معمولی باتوں پر پیٹ دیا کرتا تھا۔ اور لاجو ایک پتلی شہتوت کی ڈالی کی طرح نازک سی دیہاتی لڑکی تھی۔ زیادہ دھوپ دیکھنے کی وجہ سے اس کا رنگ سولا چکا تھا، طبیعت میں ایک عجیب طرح کی بے قراری تھی۔ اس کا اضطرار شبنم کے اس قطرے کی طرح تھا جو پارا بن کر اس کے بڑے سے پتے پر کبھی ادھر اور کبھی ادھر لڑکتا رہتا تھا۔
اس کا دبلا پن اس کی صحت کے خراب ہونے کی دلیل نہ تھی، ایک صحت مندی کی نشانی تھی، جسے دیکھ کر بھاری بھرکم سندر لال پہلے تو گھبرایا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ لاجو ہر قسم کا بوجھ، ہر قسم کا صدمہ، حتیٰ کہ مار پیٹ تک سہ گزرتی ہے، تو وہ اپنی بدسلوکی کو بتدریج بڑھاتا گیا، اور اس نے ان حدوں کا خیال ہی نہ کیا جہاں پہنچ جانے کے بعد کسی بھی انسان کا صبر ٹوٹ سکتا ہے۔ ان حدوں کو دھندلا دینے میں لاجونتی خود بھی ممد ثابت ہوئی تھی، چونکہ وہ دیر تک اداس بیٹھ سکتی تھی، اس لیے بڑی سے بڑی لڑائی کے بعد بھی سندر لال کے صرف ایک بار مسکرا دینے پر وہ اپنی ہنسی نہ روک سکتی، اور لپک کر اس سے پاس چلی آتی اور گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہہ اٹھتی، پھر مارا تو میں تم سے نہیں بولوں گی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ ایک دم ساری مار پیٹ بھول چکی، قوم کی دوسری لڑکیوں کی طرح وہ بھی جانتی تھی کہ مرد ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں، بلکہ عورتوں میں کوئی بھی سرکشی کرتی تو لڑکیاں خود ہی ناک پر انگلی رکھ کے کہتی، لے وہ بھی کوئی مرد ہے بھلا، عورت جس کے قابو میں نہیں آتی، اور یہ مار پیٹ ان کے گیتوں میں چلی گئی تھی۔ خود لاجو گایا کرتی تھی، میں شہر کے لڑکے سے شادی نہ کروں گی، تو بوٹ پہنتا ہے اور میری کمر بڑی پتلی ہے، لیکن پہلے ہی فرصت میں لاجو نے شہری کے ایک لڑکے سے لو لگا لی، اور اس کا نام تھا سندر لال، جو ایک برات کے ساتھ لاجونتی کے گاؤں چلا آیا تھا، اور جس نے دلہا کے کان میں صرف اتنا کہا تھا، تیری سالی تو بڑی نمکین ہے یار، بیوی بھی چٹپٹ ہوگی۔ لاجونتی نے سندر لال کی اس بات کو سن لیا تھا، مگر وہ یہ بھول ہی گئی کہ سندر لال کتنے بڑے بڑے اور بھدے بوٹ پہنے ہوئے ہے، اور اس کی اپنی کمر کتنی پتلی، اور پربات پھیری کے سمے ایسی باتیں سندر لال کو یاد آئیں، اور وہ یہی سوچتا، ایک بار، صرف ایک بار لاجو مل جائے تو میں اسے سچ مچ ہی دل میں بسا لوں اور لوگوں کو بتا دوں، ان بیچاری عورتوں کے اغوا ہو جانے میں ان کا کوئی قصور نہیں، فسادیوں کی ہوسناکیوں کا شکار ہو جانے میں ان کی کوئی غلطی نہیں۔ وہ سماج جو ان معصوم اور بے قصور عورتوں کو قبول نہیں کرتا، انہیں اپنا نہیں لیتا، ایک گلا سڑا سماج ہے، اور اسے ختم کر دینا چاہیے۔ وہ ان عورتوں کو گھروں میں آباد کرنے کی تلقین کیا کرتا، اور انہیں ایسا مرتبہ دینے کی پریرنا کرتا جو گھر میں کسی بھی عورت، کسی بھی ماں، بیٹی، بہن یا بیوی کو دیا جاتا۔ پھر وہ کہتا، انہیں اشاروں اور کناروں سے بھی ایسی باتوں کی یاد نہیں دلانی چاہیے جو ان کے ساتھ ہوئی، کیونکہ ان کے دل زخمی ہیں، وہ نازک ہیں، چھوئی موئی کی طرح، ہاتھ بھی لگاؤ تو کملا جائیں گے۔ گویا دل میں بساؤ پروگرام کو عملی جمع پہنانے کے لیے محلہ ملا شکور کی اس کمیٹی نے کئی پربھات پھیریاں نکالی۔ صبح 4-5 بجے کا وقت ان کے لیے موزوں ترین وقت ہوتا تھا، نہ لوگوں کا شور، نہ ٹریفک کی الجھن، رات بھر چوکیداری کرنے والے کتے تک بجھے ہوئے تنوروں میں سر دے کر پڑے ہوتے تھے، اپنے اپنے بستروں میں دبکے ہوئے لوگ پربھات پھیری والوں کی آواز سن کر صرف اتنا کہتے، او ہو وہی منڈلی ہے، اور پھر کبھی صبر اور کبھی تنک مزاجی سے وہ بابو سندر لال کا پروپیگنڈا سنا کرتے۔ وہ عورتیں جو بڑی محفوظ اس پار پہنچ گئی تھیں، گوبھی کے پھولوں کی طرف پھیلی پڑی رہتی، اور ان کے خاوند ان کے پہلو میں ڈنٹھنوں کی طرح اکڑے پڑے پربھات پھیری کے شور پر احتجاج کرتے ہوئے منہ میں کچھ منمناتے چلے جاتے، یا کہیں کوئی بچہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں کھولتا اور دل میں بساؤ کے فریادی اور اندوہگی پروپیگنڈے کو صرف ایک گانا سمجھ کر پھر سو جاتا۔ لیکن صبح کے سمے کان میں پڑا ہوا شبد بیکار نہیں جاتا،
وہ سارا دن ایک تکرار کے ساتھ دماغ میں چکر لگا ہوا رہتا ہے، اور بعض وقت تو انسان اس کے معنی کو بھی نہیں سمجھتا پر گنگناتا چلا جاتا ہے۔ اسی آواز کے گھر کر جانے کی بدولت ہی تھا کہ انہی دنوں جبکہ مس مردولہ سارا بھائی ہند اور پاکستان کے درمیان اغوا شدہ عورتیں تبادلے میں لائیں تو محلہ ملا شکور کے کچھ آدمی انہیں پھر سے بسانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کے وارث شہر سے باہر چوکی کلا پر انہیں ملنے کے لیے گئے۔ مغویہ عورتوں اور ان کے لواحقین کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور پھر سر جھکائے اپنے اپنے برباد گھروں کو پھر سے آباد کرنے کے کام پر چل دیے۔ رسالو اور نیکی رام اور سندر لال بابو کبھی مہندر سنگھ زندہ باد اور کبھی سوہن لال زندہ باد کے نعرے لگاتے اور وہ نعرے لگاتے رہے حتیٰ کہ ان کے گلے سوکھ گئے۔